کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں تو اس کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے۔ دنیا میں ادلے بدلے کے لیے نیکی ہوتی ہے، وہ ایسا اسلام تقاضا نہیں کرتا۔ ہمارا یہ ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اس پر نیکی کرتے ہیں۔ ہم اس نیکی کے بدلے میں کچھ مطالبہ رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر نیکی کرتے ہیں، اور اگر اس سے مطالبے کی امید نہیں ہوتی تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن ایک والدین ہیں جو اس کے بدلے کی امید کے بغیر اس کے ساتھ نیکی کرتے۔ سبحان اللہ۔ نہ ان کو ان کی زندگی کا پتہ، نہ ان کو ان کو جوانی کا پتہ، نہ ان کو پتہ ہے یہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا معاشی حالات کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ ان کو تو اپنے حال کا پتہ ہے، لیکن وہ تقاضا نہیں کر رہے، وہ اس سے کوئی دنیاوی تما رکھ کر، بڑا غور فرماؤ کون ہے جو تیری غلاظت کو بھی صاف کرے اور پھر تیرے ماتھے بھی بیٹھ کر چومے؟ وہ ماں ہے۔ کون ہے جو تیرے نخرے بھی برداشت کرے پھر تیری انگلی پکڑ کر تجھے سکول بھی لے جائے اور اپنی ساری جائیداد بھی تیرے قبل کر دے اور اپنے سارے تعلقات جہاں جہاں اس کے تعلقات تھے وہ بھی سارے تیرے مل کر دے کہ ان پتر تو جانتے تیرا کم جانا، ہم تو ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب یہ تیرا کام ہے۔ بلا طمع، بلا لالچ اگر کوئی احسان کرنے والی شخصیات ہیں تو زمانہ ان کو یا اماں کہہ کے یاد کرتا ہے یا ابا جان یاد کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ مسلم جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے احسان تھے اس لیے قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی، اب میں وہ مطلوبہ جو میں نے ابتدا میں پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا تو نے کسی کی پوجا نہیں کرنی، لیکن ساتھ آرڈر کیا ہو رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کرنا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ابھی وہ واقعہ پیش ہونا ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دی اور حضور وہ خبر بیان فرما رہے ہیں۔ حدیثوں میں یہ درج کی گئی ہے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، میزان ترازو لگا ہوگا، پلڑا لگے ہیں، نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، غلطیاں رکھی جا رہی ہیں۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں جائے گا، برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جائے گا۔ مگر ایک ایسا شخص جو مالک کی بارگاہ میں آئے گا جس کی ایک نیکی گویا کم ہو جائے گی، ترازو برابر ہو گیا، اب ایک نیکی رکھ دی جائے تو یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اب اس شخص کے بارے میں میرا رب چونکہ اس کا پلڑا برابر ہے، ایک اپنی رحمت کا فیصلہ کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، ہر روز اپنا ترازو تولیا کرو، کٹھا 40 سال دے ترازو دا حساب دیونا تے کرنا اوکھا ہو جانا ہے۔ ہر شام احتساب کر لو، ترازو تولیا کرو،
اج میرے کو کتنیاں غلطیاں ہوئی ہیں تے کتنیاں میں نیکیاں کی. شام نو حساب لگایا کوئی فرض تو نہیں چھوڑیا میں, کو میں نے واجب تو نہیں ترک کر دیا, کو میں نے اللہ کے احکامات کی مخالفت تو نہیں کی, میں نے غلطی کی ہے تو کون کون سی کی ہے, کہیں حرام کام کا مرتکب تو نہیں ہوا, کیا ہوا ہے مجھ سے؟ راتوں رات حساب کر کے کمی بیشی دی معافی مانگو. استغفر اللہ, سارے پڑھو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہر رات اپنے رب سے معافی مانگ کر سویا, ہر رات کا احتساب کیا. ہم تو گناہگار لوگ ہیں, جو شفیع المذنبین ہیں, ہم تو ہیں گناہگار, مگر جو شفیع المذنبین ذات ہے. میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے بستر پر عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار نہیں کر لیتا, اس وقت تک میں نہیں آرام کرتا. جبکہ وہ تو گناہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں. مگر حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر رات چکتا کرو حساب, معافی مانگو اپنے رب سے, اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. جو نمازیں رہ گئی ہیں قضائیں دو کہ میری کمی پوری ہو جائے. میں نے آج اتنی نمازیں چھوڑ بیٹھا کہ سونے سے پہلے میں ادا کر لوں. کسی کا حق مارا ہے واپس کر دو, کسی سے کوئی اخلاقی جملوں میں غلطی ہوئی ہے سوری کر لو, معافی مانگ لو. ہر روز کا احتساب کرو. مگر میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اب اس کے تو برابر ہو گئے. اب برابر میں میرے رب کی ایک رحمت ہوئی, فرمایا چلو اس طرح کر, پورے معاشر القیامہ یہ جو لوگ کٹھے ہیں قیامت کے دن, اس میں کوئی تمہیں اگر ایک نیکی دے دے تو وہ لے آ, تو میں تجھے جنت میں ڈال دوں. پھر فرمایا کیا ہوگا؟ یہ شخص نیکی لینے کے لیے اللہ کے اس انعام پر, اس احسان پر خوش ہو جائے گا اور لوگوں کے پاس پہنچے گا. اس میں قریبی رشتہ دار ڈھونڈے گا کہ میں اپنی اماں سے عرض کر لوں, میں اپنے ابا جی سے عرض کر لوں, میں اپنے بھائیوں سے عرض کر لوں, میں اپنی بہنوں سے عرض کر لوں. تو جس کا ابھی حساب نہیں ہوا ہوگا وہ تو خود فکر مند ہوگا. تو قرآن فرماتا ہے اس دن تو ہر ایک کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن راہ فرار اختیار کرے گا, یعنی کوئی قریب نہیں لگے گا. ماں بیٹے کے قریب نہیں, پتہ نہیں میرا کیا حشر ہونا پتہ اپنی آپ ہوگا. باپ کہے گا پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا, اپنا آپ حساب دے. بھائی کہیں گے اپنا آپ حساب دے. اوے بیٹے کہیں گے ابا وہ ادھر میزان لگا ہے, ادھر کلیئر ہو, میں کیا کروں, پتہ میرا کیا معاملہ بننے والا ہے. اس قیامت والے دن میرے دوستو آیت کے مطابق نہ کوئی بھائی کام آئے گا, نہ رشتہ دار کام آئیں گے, نہ مائی کام آئے گی, نہ دیگر اقربا کام آئیں گے. لیکن ایک محبت کی بات کہنا چاہتا ہوں, جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا پھر بھی کام آئے گا تو مدینے والا کام آئے گا. حضور پھر بھی سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ کا لقب شفیع المذنبین, آپ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے جہاں کرنی ہی شفاعت ہے. وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے جہاں اللہ کھڑا کرے گا. تو حضور پھر بھی مہربانی فرمائیں گے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو ساری عمر اپنے پتروں دے کان ترلے کرنے کہ غلط کم کر جاندے ہو, جو کہ انہاں دا کچھ بن پوے, انہاں دا کچھ بن پوے, بھاویں وہ غلط بھی ہوئے, انہاں دے تلے مارے رہنے ہو. تے جس ویلے قیامت والا دن آئے گا
میرا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی کتاب کہتی ہے کہ نہ ماں قریب آئے گی، نہ باپ قریب آئے گا، نہ بہنیں قریب آئیں گی، نہ بھائی قریب آئے گا، نہ بیوی وصاحبتہ، نہ بیوی قریب آئے گی، سب چھوڑ جائیں گے۔ اب یہ جدھر جاتا ہے ایک نیکی لینے کے لیے، کوئی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس کی پریشانی ایک آدمی دیکھے گا تو وہ پریشانی دیکھ کر کہے گا آئے، یہ میں تمہیں ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ فرمایا ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کا جو اعمال نامہ ہے پکڑا دیا جائے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اقرأ، اے تیرا سارا پچھلا حساب کتاب ہے، ذرا پڑھنا کیسا۔ استاد جڑے لوگ بیٹھے وہ سمجھ رہے ہو جس ویلے بعد بچے امتحان دیندے کہ وہ بالکل زیرو ہوندے تو انہوں ساتھ آندے آ دیکھنا اپنے کرتے یہ کی لکھے ہے، یہ کی لکھے ہے تو اے تیرے نمبر بول سارے نو کٹ گیا تو پڑھنا اپنا اعمال نامہ۔ جیسے یہاں کہا جاتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، قیامت کے دن میرا مالک اپنی شان سے کہے گا اقرا کتاب، اے اپنی کتاب پڑھ۔ اور ہر ایک دپولو سے تو ایک جوان اس پریشان حال بندے کو پوچھی کہ بھئی تو اتنا پریشان کیوں ہے، دائیں میں کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ کہے گا ایک نیکی کھٹی کھلی ہے تے ترلا کر رہے ہیں کوئی دے چھوڑے تو سا کہ میں اپنا حساب پڑھی کھلوتا میری ہے ہکا نہیں اللہ تیرا تو میزان برابر ہویا پہ تے تاں تیرا کم نہیں بنیا تے میری مولی چو ہے ہکا، چل تیرا کم بڑھتا ہے تو لے۔ وہ اس وقت رب احسان کی قدر بتانا چاہتا ہے، یعنی احسان کا درجہ، احسان کی عظمت سمجھانے کے لیے یہ میرا رب فرمائے۔ اب وہ ایک نیکی اس کی لے کر جب رب کے پاس حاضر ہوگا، اللہ ہے بندے نے میں نے نیکی دیتی، میرا حساب پورا ہو گیا، رب فرمائے گا جس تینوں یہ نیکی دیتی یہ فرشتے کے ذریعے حکم ہوگا پہلے انہوں نہ اللہ ہے۔ تو بھلا قیامت کے ایتھے کوئی نہ دین دو ہے تو اتھے کون دے رہے؟ تو میرے بھائی اس کو بلایا جائے گا، اب وہ آئے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، میرے کو لگے ہائی مولی چو ایک نیکی اور وہ بھی میں دے بیٹھا، حساب بھی میرا ہونے عمر لگ گیا، اب پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ تو جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا تو رب فرمائے گا اے میرے بندے پتہ ہے تجھے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو بندہ ہے، وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے، اللہ عالم، اللہ تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ احسان کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا میں نے قرآن پاک میں بتا دیا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو نے اتنے کڑے وقت میں اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تو جنت میں جا، یہ بات ہو جائے۔ میرے دوستو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے، کما نہیں کرنا ہے۔ پیسے ملیں گے تو پھر احسان کرنا ہے، زمین ملے گی تو پھر احسان کرنا ہے، دولت ملے گی تو پھر نیکی کرنی ہے۔ والدین اس درجے میں نہیں ہوتے، سارے والدین کے پاس تھوڑی جاگیریں ہوتی ہیں۔ والدین کا درجہ یہ ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ احسان کے ذریعے چکتا کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور اللہ نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھتا ہے، اور بعض اوقات تو پھر 700 بڑھا کر ہزاروں اور لاکھ گنا تک کر دیتا ہے۔ نیکی کا جذبہ پیدا کرو،
اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کریں. دیکھو کتنا فائدہ ہے. میں ایک پھر جملہ پڑھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کا اس دعوت کے لیے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. میرا رب فرماتا ہے اگر کوئی نیکی لایا یعنی اس نے نیکی کی, بھلائی کی, خیر خواہی کی, جذبہ ہمدردی لے کر آیا, غریبوں کا ہمدرد ہوا, بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ہوا, فرائض کی پابندی کرنے والا بنا, حرام سے بچنے والا بنا. فرمایا وہ اگر کوئی ایک نیکی لایا تو ہم اس کو ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں دیتے, ہم اس کو 10 گنا کر دیتے. سبحان اللہ. کرتا وہ ایک ہے, ہم 10 لکھتے ہیں. اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ, کیا کرم ہے, اتے بن گئی کوئی برائی لایا ہوئے تو برائی بھی 10 گنا کرے. پر میں نے ومن جاء بالسیئۃ, اور جو کوئی غلطی لایا, فلا یجزی الا مثلها, ہم اس کو نہیں بدلہ دیں گے مگر اتنا ہی جتنی اس نے غلطی کی. یعنی غلطی بس برابر. مگر علماء فرماتے ہیں اس میں بھی کتنی بڑی کنسیشن ہے. فرمایا غلطی ہو گئی, یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کچی قلم سے لکھی جاتی ہے, پنسل سے, کچی پنسل سے. یہ کچی مراد سمجھانے کے لیے. نیکی کی پکی لکھ دی, غلطی ہوئی کچی لکھی, مراد کیا؟ فرمایا اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم مٹا دیں. سبحان اللہ. اللہ یہ نادم ہو گیا, شرمسار ہوا اور توبہ کرنے لگا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جس کے ساتھ غلطی اس سے سوری کر لی, اس سے معافی مانگ لی. ماں کو ناراض کیا تھا اس کو راضی کر لیا, باپ کو ناراض کیا تھا اس کو راضی کر لیا, استاد کو ناراض کیا اس کو راضی کر لیا, محلے دار کو ناراض کیا اس کو راضی کر لیا, رشتہ دار کو ناراض کیا اس کو راضی کر لیا. اب یہ غلطی لکھی ہوئی تھی, ادھر سوری کی, اس نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے یہ غلطی اس کی مٹا دو, یہ اس کی دور کر دو. غلطی معاف کر دی جاتی ہے اگر کوئی آدمی توبہ کر لے. اتنی رعایت, اتنی گنجائش کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر معافی کا جذبہ, استغفار کا جذبہ پیدا نہ ہو تو ہم جیسا شقی القلب کون ہوگا, کون سخت دل ہوگا کہ اس کی رحمت پکار رہی ہے. وہ پیر نصیر الدین ایک مصرع فرماتے ہیں ربائی کے انداز میں, مجھے یاد آیا ہے. آپ فرماتے ہیں دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح, یعنی اس کی جو نعمتیں ہیں, اس کا جو کرم نوازیاں ہیں, کوئی اس دن ہوئے تھے جاوے تو صحیح. دروازہ فضل, یہ ہماری یعنی معافی مانگنے کا ایک انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ معافی مانگ تو صحیح, عرض تو کر, تو کوئی منت کر لے تو کر, کوئی کوشش تو کر. دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح, جو دل میں مقاصد ہیں علائے تو صحیح. واہ کیا بات, ماشاءاللہ. تو کوئی رو رہا تک کر, کوئی منہ چکوئے میں منہ ہار گنگنا تو صحیح. دل میں ہے جو مقاصد علائے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے بھر دوں گا دامن, کوئی میرے
در پہ آئے تو صحیح۔ اللہ اللہ کیا بات ماشاء اللہ دفتر سیاہ ہے یا دلہا کوئی معافی مانگنے والا، کوئی سوری کرنے والا، جذبی ختم ہو گیا۔ یعنی عوام سے ہم نے کیا معافی مانگنی ہے؟ اولاد کہتی ہے ابے واسطے آندھی ہے اوے ہو جانے کاوڑے تک کاوڑے بیٹھے رہے، ہم باپ سے معافی نہیں مانگنے کے لیے تیار۔ اور میں بعض اوقات سوچ باہر تو ساجے باہر تم ہاتھ جوڑتے ہو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ جوڑتے ہو، ججڑیاں کرتے ہو، اور جس کے سامنے تم نے ججڑی کرنی ہے کہتے ہیں ابا کاوڑا ہے تو کاوڑا رہا، میں نہیں ہوتی لوڑ کوئی کہتا مجھے اماں کی ضرورت نہیں، میں بے وقوف بدبخت ہے۔ ماں ناراض، باپ ناراض، یہ نہ سمجھ کے صرف باپ ناراض ہے، اس کی ناراضگی میں خدا ناراض ہے، رسول ناراض ہے۔ اللہ اور تو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان سے ججڑی کر، ان سے سوری کر، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کر، ماں باپ کا ادب کر، اپنے معاشرے میں وہ ماحول پیدا کرو کہ ہم اپنے والدین کا قدر کریں، ان کی عزت کا، ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں۔ اور بعض اوقات تو میں سنتا ہوں کہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہماری پنچایتوں میں باپ بیٹے کے مقابلے میں ثالثیاں ہو رہی ہیں، اور بیٹا پورا تولا ہوا ہے اپنے باپ کو جھوٹا کرنے کے در پہ کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جھوٹا ثابت کروں، اس کو یوں ثابت کروں۔ کیا ملے گا اس سے؟ کیا پائے گا؟ نیکی کا جذبہ پیدا کرو، بھلائی کا جذبہ پیدا کرو۔ میرے سامعین، میں ایک احسان کا ایک معنی آپ کو اب تک سمجھا رہا تھا کہ نیکی کا بدلہ خدا نیکی دیتا ہے، احسان کا بدلہ خدا احسان دیتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے، اس احسان کے لفظ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ بڑھ کر دینا، اس کو بھی احسان ہے۔ ایک تو ہے نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ اس نے نیکی کی، ہم نے بھی نیکی کر دی، اس کو بھی احسان کہتے ہیں۔ لیکن ایک اس کا معنی ہے کہ اس سے بڑھ کر دینا۔ ہم اس کو دنیا داری کے طریقے میں یوں سمجھتے ہیں کہ کسی مزدور سے مزدوری طے کر لی، بس اس سے 500 مزدوری طے ہو گئی، اس نے کام کیا، بڑا ٹکا کے کیا، اچھا کام کیا، ہمارے دل میں خوشی ہوئی کہ اس مزدور نے نہایت دیانتداری سے کام کیا، اور اس کی مزدوری ہم نے 500 طے کی، لیکن جاتے ہوئے ہم نے کہا یہ تیری مزدوری ہے 500 اور یہ 50 روپے مزید تیرے لیے انعام ہے۔ اب یہ جو اس کو ہم زائد دے رہے ہیں، اس کی مزدوری سے بھی زائد، وہ چاہے 50 10 20 100، یعنی اس کا عدلہ بدلہ چکتا کرنے کے بعد ہم نے بدلہ چکا دیا۔ اس نے نیکی کی، ہم نے نیکی کی، اس نے مزدوری کی، ہم نے اجرت دے دی، بدلہ چکا دیا، لیکن اب جو بڑھ کر دیا اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے ماں باپ کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ ہم تو بدلہ چکانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو احسان ہم کس صورت میں ادا کریں؟ تو بدلہ چکانے کی صورت میں نہیں۔ بہت بڑا مشہور واقعہ جس کو میں چند لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اپنی والد یا اپنی والدہ کو اپنے قدموں پر بٹھا کر حج کروائے اور کئی مرتبہ کروائے۔ مشہور روایت کے مطابق 7 مرتبہ حج کروا دیا، تو اب دل میں خیال آیا کہ ماں نے بھی میرے ساتھ بڑی نیکی کی، مجھے جنا، مجھے دودھ پلایا،
مجھے بچپن میں پالا اور پوسا اور میری خبر گیری کی، مجھے گرمی سے بچایا، مجھے سردی سے بچایا، مجھے پارچات پہنائے، میری خوراک کا خیال رکھا. میں نے بھی اپنے والد یا والدہ کو اتنے حج کرانے کے بعد میں نے حق ادا کر دیا ہے. تو کہنے والے نے اسے کہا کہ اے شخص، یہ تیری 7 مرتبہ کی حج کی ریاضت ابھی ماں باپ کی 1 دن کی خدمت کا بدلہ نہیں. اچھا غور فرماؤ، جب ہم 1 دن کی خدمت بدلہ چکانے سے قاصر ہیں تو اب بھلا کوئی صورت ہے کہ ہم ان کا احسان کا بدلہ احسان کریں؟ تو میں سمجھ رہا ہوں ہم قاصر ہیں، مگر میرا دل آ رہا ہے کہ اس کا حل میں قرآن مجید سے تمہیں دور کروں. سبحان اللہ. اس کا حل ہے، وہ اسی آیت میں ہے جو میں نے جس کا جملہ پڑھا ہے، اس کے آخر میں جا کر اس کا حل بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا، اب غالباً اسی ترجمے پر کفایت ہو جائے گی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں تیری جوانی میں بڑھاپے کی حالت کو، دونوں یا دونوں میں سے ایک، یعنی تو جوان ہوا اور تیرے ماں باپ تیرے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا. بعض اوقات دونوں ہوتے ہیں اور بعض اوقات دونوں میں سے ایک رہ گیا اور ایک چلا گیا. تو آرڈر کیا ہو رہا ہے؟ فلا تقل لہما اف، بس ان دونوں کے سامنے کبھی بھی اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، اور کبھی ان سے جھڑک کر سخت لہجے میں بات نہ کرنا، چیخ چلا کر بات نہ کرنا، غیظ و غضب کی حالت میں بات نہ کرنا. یہ سارے اس کے معنی ہے. ولا تنہرہما، جھڑک کر بات نہیں کرنی، اس کے یہ مفاہیم ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے قولاً کریما، نرم لہجے میں بات کرنی ہے. جملہ